بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17۔ دوم اسم اشارہ۔ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اسماء اشارہ یہ ہیں: ذا واحد مذکر کے لیے، ذانی اور ذینی تثنیہ مذکر کے لیے، تا تی تہ تہی ذہ ذہی واحد مؤنث کے لیے، تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائی مد کے ساتھ اور اولا بغیر مد کے جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بیان اسم غیر متمکن کا چل رہا ہے، اور ما قبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اسم غیر متمکن وہ ہے جو اصل مبنی نہیں ہوتا لیکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو یہ مشابہت رکھنے کی وجہ سے اس کا بھی حکم وہی ہے جو اصل مبنی کا ہے، یعنی اسماء غیر متمکنہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح اصل مبنی ہوتے ہیں اسی طرح اسماء غیر متمکنہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اور اصل مبنی کیا ہیں؟ اصل مبنی حروف ہیں، اصل مبنی فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے۔ تو یہ تین چیزیں اصل مبنی ہیں۔ ان کے علاوہ جو اسماء ہیں وہ اصل مبنی نہیں ہیں بلکہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھنے کی بنیاد پر ان کو مبنی قرار دیا گیا۔ پھر اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہوئی تھیں۔ پہلی قسم تھی ضمائر یا مضمرات کہہ لیجیے ان کو۔ ان کی 5 قسمیں تھیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، پھر ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور 5ویں قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ یہ 5 قسمیں تھیں۔ کل ضمیریں 70 تھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے وہ سب ضمیریں یاد کر لی ہوں گی۔ اگر وہ ضمیریں یاد نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سبق بے فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کتاب جس طرح اس کا تعلق سمجھنے سے ہے اسی طرح اس کا تعلق حفظ سے بھی ہے۔ آپ نے اگر اس کتاب کو سمجھ لیا لیکن اس کو حفظ نہیں کیا تو پھر یہ بے سود ہے۔ کچھ دن بعد آپ کے ذہن سے وہ قواعد جو آپ نے سمجھے تھے اوجھل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے سمجھا نہیں حفظ کر لیا تو پھر بھی بے سود ہے، اس لیے کہ خالی حفظ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل مقصد تو اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جو ضمائر پیچھے گزری ہیں اور جو کچھ اصطلاحات ما قبل میں گزری ہیں ان سب کو ازبر کرنا ضروری ہے، اور جوں کا تو یاد بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تعریف کو اپنے الفاظ میں یاد کر لینا ہے، بلکہ تعریف جیسی ہے اس کو جوں کا تو یاد کرنا ہے۔ اور ضمائر کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آپ ضمیروں کو اسی طرح یاد کریں، اسی ترتیب سے یاد کریں جس طرح گردان آپ کر چکے ہیں۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہاں تک کہ واحد متکلم جمع متکلم، اس طرح ضمیروں کو بھی یاد کریں۔ مثلا ضمیر مرفوع متصل لیجیے: ضرب، ضربا، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اسی طرح ضمیر مرفوع منفصل لیجیے: ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ ضمیر منصوب متصل لیجیے: ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ ضمیر منصوب منفصل لیجیے: ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ پھر ضمیر مجرور متصل لیجیے: لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ تو یہ ضمائر تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالیں تھیں، ان مثالوں کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو حل کریں، اور اگر کوئی مثال حل نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن مثالوں کو
مثالوں میں اس چیز کی شناخت کرنا ضروری ہے کہ ضمیر کی کون سی صنف سے ہے۔ دوسری چیز اس کی ترکیب بھی ضروری ہے، دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ تو اب اس کی دوسری قسم یعنی اسم غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی محسوس چیز کی طرف بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں چیز، اشارہ کرتے ہیں، تو اس اشارہ کرنے کے لیے جو کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں، اسی کو انہوں نے کہا کہ اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جو کلمہ ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کسی محسوس چیز کی طرف، تو وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اسم اشارہ سے ہم کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر ان کی اسماء اشارہ مختلف ہیں، جس طرح آپ نے گردان پڑھی، اس میں اسی طرح ان کے بھی کچھ صیغے ہیں، 14 صیغے تو نہیں ہیں لیکن کچھ صیغے ہیں۔ مثلا واحد مذکر کے لیے اسم اشارہ ذا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ ان کے شروع میں استعمال کرتے وقت حال تنبیہ لگا دی جاتی ہے۔ ان کا استعمال حال تنبیہ کے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، لیکن اصل اسم اشارہ ذا ہے، ہا اسم اشارہ نہیں ہے۔ تو ہا اور ذا مل کے بنا ھذا، آپ نے پڑھا ہوگا ھذا، ھذہ، ھؤلاء۔ تو ھذا، ھذہ، تو ھذا مکمل کلمہ اسم اشارہ نہیں ہے، بلکہ صرف ذا اسم اشارہ ہے، اور ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے، لیکن استعمال کرتے وقت یہ دونوں کو ایک ساتھ لا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ یہ لڑکا میرا دوست ہے، تو اس کو اس طرح کہیں کہ ھذا الولد صدیقی، ھذا الولد صدیقی، ھذا اسم اشارہ، الولد مشار الیہ، اور یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور صدیقی یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ خبر بنے گی، تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح تثنیہ مذکر کے لیے ذانی اور ذینی، اور اس کے شروع میں بھی ہا لے کر آئیں گے، ھذانی، ھذینی، یعنی ذا واحد مذکر کے لیے جو تھا اس کے آخر میں الف نون بڑھا دینا ہے۔ اس کے آخر میں اگر آپ الف نون بڑھا دیں گے تو یہ تثنیہ کا بن جائے گا۔ اکثر و بیشتر ایک بات یاد رکھیں کہ تثنیہ اکثر و بیشتر الف نون بنانے سے تثنیہ بنایا جاتا ہے۔ مثلا رجل ایک آدمی کے لیے الف نون اس کے آخر میں بڑھا دیں، رجلانی 2 آدمی۔ اسی طرح رجل کا اپوزٹ ضد، اس کو عربی میں کہتے ہیں ضد، انگلش میں کہتے ہیں اپوزٹ، اور عربی اور اردو میں ضد کہتے ہیں۔ تو رجل کا اپوزٹ ہے امرأتن، امرأتن واحد مذکر ہے، واحد ہے، لیکن جب اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیں گے امرأتانی تو یہ تثنیہ بن جائے گا، یعنی 2 عورتیں۔ تو عربی زبان میں جب 2 کا لفظ، ہم 2 بھی کوئی چیز بولتے ہیں، 2 عدد، جس کے 2 عدد ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بولیں، تو اس کے لیے ہم 2 کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی 2 کے لیے اثنان آتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اثنان رجلانی، کہ 2 آدمی، بلکہ ہم صرف رجلانی کہیں گے، ھذان رجلان قائمان، یہ 2 آدمی کھڑے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے آپ کہ ہم نے اثنانی کا لفظ، اثنانی یعنی 2 کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو تثنیہ میں 2 کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب واحد آئیں تو جب بھی واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ واحد مذکر کا جو صیغہ ہے وہ لے آئیں تو اس سے ہی واحد سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے آپ کہیں کہ میں ایک آدمی سے ملا، لقیت رجلا، میں ایک آدمی سے ملا، لقیت رجلا۔ اب یہاں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ لقیت رجلا واحدا، کہ میں ایک آدمی سے ملا، واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واحد کے بغیر ہی آپ یہ جو رجلاً ہے یہ اپنے واحد کے معنی ادا کر رہا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ذا واحد مذکر کے لیے جو اسم اشارہ ہے اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیں گے تو تثنیہ کا بن جائے گا۔
البتہ واحد مؤنث کے لیے صرف ایک اسم اشارہ نہیں ہے بلکہ مختلف اسم اشارہ آتے ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ ھذہ ہے، ذہ مشہور ہے، جو بالکل آخر میں ہے وہ لفظ ذہ وہ مشہور ہے، اس کے شروع میں بھی ہا تب بھی لگاتے ہیں ھذہ، ھذہ امرأۃ، ھذہ طالبۃ، ھذہ طاولۃ، یہ ٹیبل ہے، ھذہ ملعقۃ، یہ اسپون ہے۔ تو اسی طرح جو بھی واحد مؤنث مشار الیہ ہوں گے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، تو جتنے بھی مشار الیہ ہوں گے ان کے اعتبار سے اسم اشارہ لائیں گے ہم۔ اگر مشار الیہ واحد مؤنث ہے تو اسم اشارہ بھی واحد مؤنث لائیں گے، اگر مشار الیہ واحد مذکر ہے تو اسم اشارہ بھی واحد مذکر لائیں گے۔ تو واحد مؤنث کے لیے تا، تی، تہ، تہی، ذہ، ذہی، یہ 4-5 الفاظ ہیں جو اسم اشارہ کے معنی ادا کرتے ہیں، اور چاروں پانچوں الگ ہیں، البتہ زیادہ استعمال ھذہ کا ہوتا ہے، تو اس کو ضرور بلکہ چاروں کو ضرور یاد رکھیں، چاروں پانچوں کو۔ آگے پھر ان کا تثنیہ، اب تو یہ واحد تھے، اس کے بعد ہے تثنیہ، تو تثنیہ میں بھی الف نون آخر میں دیکھیں کہ الف نون بڑھا ہوا ہے، تانی تینی، یعنی اسم اشارہ تا تھا، پہلا اسم اشارہ تا، تی، تی، تا پہلا اسم اشارہ ہے، تو اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیا تو تانی تینی ہو گیا تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں جمع، یعنی اسم اشارہ، یعنی ہم جن چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ جمع ہے، 2 سے زیادہ ہے۔ اچھا جمع کسے کہتے ہیں؟ 2 سے زائد کو کہتے ہیں، انگلش میں پلورل کہتے ہیں 1 سے زائد کو، اسی طرح اردو میں بھی 1 سے زائد ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں 2 سے زائد کو جمع کہتے ہیں، 2 کو جمع نہیں کہیں گے۔ تو اگر 2 سے زائد ہیں یعنی جمع مشار الیہ ہیں تو اس صورت میں پھر اولائی مد کے ساتھ، یعنی اولائی لام الف یہ مد کے ساتھ ہوگا، کھینچا جائے گا، اور اولا یہ لام جو ہے یہ بغیر مد کے ہے، یعنی اولا بس، تو یہ اولائی اور اولا یہ جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، مشار الیہ مذکر ہو جب بھی ہا اولائی، مشار الیہ مؤنث ہو جب بھی ہا اولائی، اسی طرح اولا کا حکم ہے۔ مثال لیجیے، ہا اولائی طلاب، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ طالب علم ہیں، تو طلاب طالبن کی جمع ہے، تو طلاب جب طالبن کی جمع ہے وہ مشار الیہ ہے تو اس کے لیے جو اسم اشارہ آئے گا وہ بھی جمع کا ہوگا، یعنی اولائی۔ اسم اشارہ کے بیان ختم ہوا، آگے ہے مشار الیہ، یعنی وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القلم، یہ قلم میں القلم، یہ مشار الیہ۔ اچھا فائدہ، انہوں نے 2 فائدے ذکر کیے ہیں، جو پہلا فائدہ ہم اس کو فی الحال موقوف کر دیتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے، کیونکہ اس میں 1-2 اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو ابھی تک سبق میں نہیں آئی ہیں، تو ان اصطلاح کو جانے بغیر ہی فائدہ کو سمجھنا مشکل ہے، جیسے کہ مبدل من ہے یا بدل ہے، تو یہ اصطلاحات ابھی نہیں پڑھی ہیں آپ حضرات نے، تو ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے فی الحال اس کو موقوف کرتے ہیں، آگے ہم چلتے ہیں دوسرا فائدہ پر۔ کہتے ہیں مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے اور اسم اشارہ کے بعد آتا ہے، یعنی جب ہم کوئی جملہ بنائیں اس میں کسی اشارہ ہو، مشار الیہ ہو، تو مشار الیہ پر الف لام آئے گا، اگر مشار الیہ پر الف لام نہیں ہے تو پھر اس کو ہم مشار الیہ نہیں بنائیں گے بلکہ کچھ اور بنائیں گے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں پہلے معرف باللام کی، جیسے ھذا القلم نفیس، یہ قلم عمدہ ہے، تو اس میں القلم مشار الیہ ہے، اس پر الف لام آیا ہے،
اس لیے اس کو مشار الیہ بنانا صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کے شروع میں الف لام نہ آئے، اس کے شروع میں الف لام نہ آئے بلکہ ہو ھذا قلم نفیس، تو پھر یہ اس کو قلم کو مشار الیہ بنانا صحیح نہیں ہے، بلکہ قلم موصوف، ھذا اسم اشارہ، مشار الیہ جو ہے وہ محذوف ہوگا، اور قلم النفیس یہ موصوف صفت سے مل کر خبر ہوگی۔ اور مثال لیجیے ھذا کتاب، ھذا اسم اشارہ، مشار الیہ ہوگا المشار الیہ۔ اچھا، یہاں مشار الیہ جو ہے وہ المشار الیہ محذوف مانیں گے، گویا کہ یہ تھا ھذا المشار الیہ، یہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کتاب، کتاب ہے، تو کتاب پر دیکھیں الف لام نہیں آیا، تو اس وجہ سے اس کو ہم معرف باللام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مشار الیہ نہیں بنا سکتے، اس کا مشار الیہ بننا صحیح نہیں ہے۔ مشار الیہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس پر الف لام آتا، اب یہاں الف لام نہیں ہے تو اس کو مشار الیہ نہیں بنائیں گے۔ تو ھذا اسم اشارہ، ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، ھذا اسم اشارہ، اس کے بعد ھذا اسم اشارہ مشار الیہ محذوف، اور وہ محذوف، وہ جو کلمہ ہے محذوف وہ بھی المشار الیہ محذوف ہوگا۔ تو اس میں دونوں کا فرق سمجھیے، ایک تو مشار الیہ ہے جو ترکیب میں جب پہلے اسم اشارہ ہوتا ہے اس کے بعد مشار الیہ آتا ہے، لیکن وہ مشار الیہ ہے کیا؟ تو اور اس کو محذوف، اچھا یہاں پر جو مشار الیہ مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تو اس کو محذوف مانیں گے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو جب اس کو محذوف مانیں گے تو وہ کون سا کلمہ ہوگا جو محذوف مانا جائے گا؟ تو اب یہاں آسان سا جو کلمہ ہے وہ المشار الیہ ہے، الف لام اس پہ داخل کیجئے کہ المشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کتاب ہے، تو آپ کی اس طرح ترکیب صحیح ہو جائے گی۔ اس چیز کو خیال رکھیے گا، جو میں نے ترکیب سمجھائی ہے اس ترکیب کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ترکیب غلط بیٹھ جائے گی۔ آگے ایک اہم چیز اور بتاتے ہیں، البتہ اگر مشار الیہ مرکب اضافی ہو تو مشار الیہ پہلے آتا ہے اور اسم اشارہ بعد میں۔ جملے میں ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے اسم اشارہ آتا ہے اور اس کے بعد مشار الیہ، جیسے ھذا زید، یہ زید ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، زید خبر ہے، بلکہ یہ تو خبر بن گئی، اس کو مشار الیہ بنا ہی نہیں سکتے۔ دوسری مثال لیتے ہیں، ھذا الکتاب جید، ھذا الکتاب جید، تو آپ یہاں دیکھیں کہ اسم اشارہ ھذا ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے، اسم اشارہ پہلے آیا ہے اور الکتاب مشار الیہ بعد میں آئی ہے، یہ ترتیب ہے، پہلے اسم اشارہ اور اس کے بعد مشار الیہ۔ لیکن اگر مشار الیہ مرکب اضافی ہو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہو، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی اتنی قسمیں ہیں، اور مرکب اس میں سے مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب منع صرف ہے، تو اسی میں سے ایک مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہو مشار الیہ، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا ایک مرکب اضافی کی صورت میں مشار الیہ پہلے آئے گا، اسم اشارہ بعد میں آئے گا۔ مثال دیکھیں، جیسے غلام زید ھذا عالم، غلام زید ھذا عالم، غلام زید یہ مشار الیہ ہے، مطلب کیا ہے کہ زید کا یہ غلام عالم ہے، زید کا یہ غلام عالم ہے، تو اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ غلام زید، زید کے غلام کی طرف، کہ یہ جو زید کا غلام ہے یہ عالم ہے، لیکن اسم اشارہ بعد میں آ رہا ہے، مشار الیہ پہلے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشار الیہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں، غلام و مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مشار الیہ ہوا، ھذا اسم اشارہ۔ تو آپ جہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر اسم اشارہ اور مشار الیہ کہیں آئے تو مشار الیہ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ معرف باللام ہے یا مرکب اضافی ہیں۔ اگر مرکب اضافی ہیں تو اس صورت میں آپ کو اسم اشارہ بعد میں لانا ہے اور مشار الیہ مقدم کرنا ہے۔ جیسے میری یہ کتاب پرانی ہے،
تو اس کو آپ کہیں گے کتابی ھذا قدیم، کتابی کتاب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ۔ اچھا پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ یا ضمیر یا بھی ضمیر ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یا کون سی ضمیر ہے؟ 5 قسموں میں سے یا کون سی ضمیر ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور اگر آپ 2 سیکنڈ کے اندر نہیں بتلا پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیریں آپ کی ابھی پختہ نہیں ہوئی ہیں، وہ پختہ کرنی ضروری ہے، اس لیے آگے آپ کو شناخت ہوگی، ورنہ ضمیریں ایک بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں، 1 حرف 2 حرف 3 حرف، مشکل سے 3 حرف ہوتے ہیں، تو ان کو پہچاننا، ان کے درمیان تمیز کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے اس کو حل نہیں کیا تو آگے پریشانی ہوگی۔ تو کتابی میں یا ضمیر کیا ہے اس کو آپ خود سوچیں اور اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، کتاب مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، مضاف چونکہ مرکب اضافی تھا اسی لیے مشار الیہ مقدم ہوا، مشار الیہ پہلے آیا۔ کتابی اسم اشارہ مشار الیہ مشار الیہ ہوا، اس کے بعد اسم اشارہ ہے ھذا، کتابی ھذا قدیم، ھذا اسم اشارہ ہے، ترکیب ہوگی مشار الیہ اسم اشارہ ھذا، دونوں مل کر یہ بنیں گے مبتدا، اور اس کے بعد قدیم یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور پیچھے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ کس کی قسم ہے، اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ تو جملہ اسمیہ یہ اس لیے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے، اگر فعل ہوتا تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوتا۔ اچھا تمرین دیکھ لیتے ہیں۔ ھذہ مکتبۃ، یہ مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، یہ لائبریری ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے مکتبہ گول تا کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے مکتب، دونوں میں فرق ہے۔ مکتبہ تو لائبریری کو کہتے ہیں، اور مکتب بغیر گول تا کے یہ بولتے ہیں آفس کو۔ مثلا یقع مکتبی فی عاصمۃ دلہی، میرا آفس جو ہے وہ دلی میں ہے۔ تو مکتبہ اور مکتب میں فرق یہ ہے۔ اچھا مکتبہ واحد مؤنث ہے، تو اس صورت میں اسم اشارہ یہ ھذہ لے کر آئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں سب سے زیادہ استعمال ذہی کا ہوتا ہے، اور ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے، تو ھذہ مکتبۃ، ھذہ اسم اشارہ مبتدا، مکتبۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور ایک چیز اور دیکھیے کہ فائدے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسم مشار الیہ کا معرف باللام ہونا ضروری ہے، مکتبہ معرف باللام نہیں ہے، لہذا اس کو مشار الیہ ترکیب میں نہیں بنا سکتے، اس کو مشار الیہ ترکیب میں نہیں بنا سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ مکتبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو معنوی اعتبار سے تو مکتبہ مشار الیہ ہے، لیکن ترکیب کے اعتبار سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ الف لام اگر نہیں آیا ہے تو اس کو آپ مشار الیہ نہیں کہیں گے۔ تو اس کی ترکیب 2 طرح سے ہوں گی، ھذہ مکتبۃ کی ایک تو عام تعریف یہ ہوگی کہ آپ مشار الیہ محذوفی نہ مانیں، ھذہ کو مبتدا بنا لیں، اور مکتبہ ھذہ اسم اشارہ مبتدا، مکتبہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا۔ دوسری ترکیب جو صحیح ہے وہ جو مطلب وہ بہتر ہے، دونوں صحیح ہیں، بہتر ہے، وہ کیا ہے کہ ھذہ اسم اشارہ مشار الیہ محذوف، اور میں نے بتایا تھا کہ المشار الیہ محذوف مان لیں گے، تو ھذہ المشار، بلکہ مشار الیہ کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ ہو جائے گا، المشار الیہ، اور اس کے بعد مکتبہ جو ہے خبر ہو جائے گی۔ آگے ھذا مرسام، ھذا مبتدا، مرسام یہ خبر، اس کی بھی ترکیب ھذہ مکتبۃ کی طرح ہوگی۔ اس کے آگے ہے ذالک دفتر، اب دیکھیں دفتر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، تو اگرچہ یہ مشار الیہ نہیں ہے لیکن معنن تو یہ مشار الیہ ہے،
مشار الیہ اس کو ترکیب میں اس لیے نہیں بنا پائیں گے آپ کیونکہ الف لام نہیں ہے. یہ بات میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں ترکیب سمجھانے کے لیے کہ دفترن کو آپ مشار الیہ نہ بنائیے گا. اگر آپ اس کو مشار الیہ بنا دیں گے تو پھر خبر کس کو بنائیں گے؟ تو ترکیب میں دفتر چونکہ اس پر الف لام نہیں آیا تو یہ مشار الیہ نہیں ہوا. مشار الیہ کیا ہوگا؟ وہ محذوف ہوگا. دفتر اس کی خبر بن جائے گی. ذالک اسم اشارہ دفترن، ذالک اسم اشارہ مبتدا دفتر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے کہ مبتدا خبر کی پہچان آپ کو ایک ترجمے سے بھی ہوتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. تو جب ہم خبر جس کے بارے میں دی جاتی ہے اس کے آخر میں ہم ہے لگاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جس کلام کے ذریعے یا جن کلمات کے ذریعے ہم خبر دیتے ہیں تو ان کے آخر میں ہے لگاتے ہیں، اور جس کے بارے میں خبر دیتے ہیں اس کے آخر میں ہے نہیں لگاتے ہیں. مثلا زید نیک ہے تو ہم نے خبر دی زید کے بارے میں. کن کلمات سے خبر دی؟ نیک سے. یعنی نیک سے ہم نے بتلایا کہ زید کی ایک نیوز یہ ہے. تو جن کلمات کے ذریعے ہم نے خبر دی یعنی نیک کے ذریعے، اس کے بعد ہے آ رہا ہے، تو آپ عربی میں فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جو نیک لفظ عربی میں اگر آیا یعنی کریم، عربی میں آتا ہے کریم، زید کریم. تو کریم یہ نیک کے لیے آتا ہے، زید یہ اسم ہوا. تو اسم یعنی اس کے آخر میں تو ہے نہیں آ رہا ہے کہ زید ہے کریم یعنی نیک، زید ہے نیک اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ زید نیک ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر خبر کون ہے؟ خبر وہ ہے کہ جس کے آخر میں ہے آئے گا. اردو میں اردو کی بات کروں کہ ترجمے سے آپ کیسے پہچانیں کہ مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے. تو ترجمے سے آپ پہچانیں گے کہ کس کو مبتدا بنانا ہے کس کو خبر بنانا ہے. کیونکہ جب ایک جملے میں، ابھی تک تو آپ نے جملے پڑھے تھے دو کلمے کے، پہلے کلمے کو مبتدا بنا دیتے تھے دوسرے کلمے کو خبر. لیکن جب ایک ہی جملے میں 5 اجزاء ہوں گے، 5 کلمات ہوں گے، تو ان میں سے آپ کو کتنے کلموں کو تو مبتدا بنانا ہے اور کتنے کلموں کو خبر بنانا ہے اس کا اندازہ لگے گا ترجمے سے. جن کے آخر میں ہے آ رہا ہے تو آپ ہے سے پہلے جو کلمات ہیں ان کو تو خبر بنائیے گا، اور جن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے آپ ترجمے میں دیکھیں کہ خبر کن کے بارے میں دی جا رہی ہے ان کو آپ مبتدا بنا دیجیے گا. اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیجیے گا. اس سے آپ جو ہے مبتدا خبر کے درمیان تمیز کر پائیں گے. ورنہ اگر 5 کلمات ایک ساتھ آئیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. هذا الكتاب اشتريته من مکتبۃ دار جدید یا دار جریر. یہاں پر دیکھیے آپ 5 کلمے ہیں. اب 5 کلمے میں آپ کس کو مبتدا بنائیں گے کس کو خبر بنائیں گے؟ تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ آپ کی دور ہوگی جب آپ یہ پہچان لیں کہ خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہے کس کے بعد آ رہا ہے. جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کو مبتدا بنائیں، اور ہے جس کے آخر میں آ رہا ہے اس کو خبر بنائیں. یہاں اسی مثال کو لے لیجیے آپ. ہم نے کہا کہ یہ کتاب اس کو میں نے خریدا ہے جو ہے دار جریر مکتبہ سے. تو خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ کتاب کے بارے میں. کتاب کے بارے میں خبر جب دی جا رہی ہے تو کتاب کو آپ ھذا کتاب اس کو مبتدا بنائیں گے، اور کیا خبر دی جائے کہ اس کو میں نے خریدا ہے فلاں مکتبے سے. تو اشتریت سے لے کر آخر تک اس کو آپ خبر بنا لیں. تو انشاءاللہ جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اور مزاولت ہوگی، اپنے آپ سے جملے بنائیں گے اور کچھ تمرین انہوں نے دی ہیں ان پر پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ یہ قواعد ملحوظ رہیں گے اور ذہن نشین ہو جائیں گے. اگر آپ خود سے مثالیں نہ بنائیں اور ان کو حل نہ کریں تو پھر گاڑی جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے گی.
قرآن کریم میں ہے دوسری صورت سورہ بقرہ جو سب سے بڑی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک ہم نے پڑھا ہے کہ اسم اشارہ ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، بلکہ یہ چیز رہ گئی ہے، ذالک کا بیان غالباً نہیں آیا ہے، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک اسم اشارہ قریب ہوتا ہے اور ایک اسم اشارہ بعید ہوتا ہے۔ آپ مثال انگلش میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے دس، ایک ہے دیٹ، ایک ہے یہ اور ایک ہے وہ۔ یعنی جب آپ قریب رکھی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اس کے لیے آپ اسم اشارہ قریب کا لائیں گے، اور اگر وہ فاصلے پر ہے، دور ہے، تو اس کے لیے اسم اشارہ بعید کے لیے لائیں گے۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے ذا، یہ اسم ذا ہے، ذی ہے، تو یہ سب اسم اشارہ قریب کے لیے، بعید کے لیے نہیں ہے۔ بعید کے لیے کیا ہے؟ واحد مذکر کے لیے ذالکہ ہے اور واحد مؤنث کے لیے تلکہ ہے۔ اس کو یاد رکھیں، واحد مذکر کے لیے ذالکہ اور واحد مؤنث کے لیے تلکہ۔ مثال دیکھیں، ذالکہ دفتر نیچے دی ہوئی ہے، تو یہ ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، یعنی وہ دفتر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ دفتر ہے، یہ دفتر، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تلکہ امرأۃ طیبۃ، وہ ایک پاکیزہ عورت ہے۔ تو تلکہ یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے اور واحد مؤنث ہے۔ ذالکہ تلکہ، ان کی جمع آتی ہے اولئکہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ ہی اب ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، یعنی انہیں ہدایت ملی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہی لوگ یعنی حصر کے ساتھ ہیں، ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی مومنین اور صحابہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، چونکہ اس زمانے میں مومنین و صحابہ ہی تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں مومنوں کو ان کے بارے مومنین کی پہلے تو وہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی۔ سب سے پہلے صفات سے پہلے تو قرآن کریم کا تعارف کرایا اللہ تبارک و تعالی نے، کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ یعنی یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس کے اندر کوئی رد و بدل کسی نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کی جانب سے لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو بڑے طاقتور فرشتے ہیں، اور کن کے پاس لایا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو دونوں حضرات امین ہیں، دونوں حضرات سچے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی امین کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی صادق الامین تھا، اور یہ لقب آپ کو صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے دیا ہو، بلکہ سب سے پہلے یہ لقب آپ کو کفاروں نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کو اور سچائی اور امانت داری کو دیکھتے ہوئے صادق الامین لقب دیا گیا تھا۔ تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی جانب سے ہونے سے، اس کے ہر کلمہ اللہ کی جانب سے ہے۔ الیاذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس میں رد و بدل کیا ہو، ایک حرف تو کیا، زبر زیر بھی کسی نے رد و بدل نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ اسی حالت پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے قرآن کریم کی صفت بتائی، ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم یہ مومنوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، یہ چراغ ہے۔
آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے صفات ذکر کی ہیں. ایک لمبا بیان ہے، اور دیکھ لیے آپ مومنین کے اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح تعریف کر رہے ہیں، اور وہ بھی دوسری صورت میں جو سب سے بڑی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کی کس اچھے انداز میں تعریف کر رہے ہیں، اور ان کے مقابل میں کفار اور منافقین کی، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اسی حالت پر رہے تو پھر ان کو سخت سے سخت عذاب ہوگا. اور پھر ان کی جو ہے مذموم صفاتیں بیان کی ہیں کہ وہ کس طرح نفاق اور دھوکہ دڑی سے کام کرتے ہیں، اور کس طرح کذب و افطرا کے ساتھ کام کرتے ہیں. خیر یہ تو آپ انشاءاللہ جب تفسیر پڑھیں گے تو وہاں یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. بات اولئک پر چلی تھی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اولئک اسم اشارہ بعید کے لیے ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ لوگ، یعنی صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے. تو چونکہ وہ جمع ہیں اولئک، اس لیے جمع ہے. وہ اگر واحد ہو تو ذالک آتا. ٹھیک ہے. آگے ہے تلک محبرۃ، یہ تلک واحد ہے، واحد مؤنث ہے، محبرۃ یہ خبر ہے. اسی طرح ھذا الکتاب جمیل، ذلک المدرس عطوف، ہؤلاء معلمات، ہؤلاء جمع آ گئی. اور اولئک یہ اسم اشارہ بعید کے لیے جمع ہو گیا. مہندسون، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، وہ لوگ انجینئر ہیں. تو ارادہ تو یہ تھا کہ اگلا سبق بھی آج ہو جاتا، لیکن وقت جو ہے کافی ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا سبق انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. یہاں تک آپ حفظ کر لیجئے اس کو. اس کتاب کو حفظ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور اس چیز کو آپ تقلیداً مان لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ اب یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا لفظ بلفظ یاد کرنا ضروری ہے، ہم اس کو اپنے الفاظ میں بھی تو یاد رکھ سکتے ہیں. نہیں، لفظ بلفظ یاد رکھنا ضروری ہے. اپنے الفاظ میں آپ یاد رکھیں گے تو وہ زیادہ دن تک یاد نہیں رہیں گے. لفظ بلفظ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ دن تک یاد رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں بھی آپ عربی عبارت پڑھ رہے ہوں اور کوئی چیز آپ کے ذہن سے اوجھل ہو جائے تو آپ نے جو حفظ کیا ہوگا، آپ اس صفحے کو آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کے سامنے قاعدہ آ جائے گا کھل کے. چونکہ رٹی ہوئی چیز الگ ہوتی ہے، سمجھی ہوئی چیز الگ ہوتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سمجھی نہ ہو اور اس کو رٹ لیا ہو. تو اگر آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اس کا قاعدہ، یعنی جو آپ نے قاعدہ سمجھا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو رٹی ہوئی چیز وہ آپ کے پاس رہے گی، وہ امانت ہے آپ کے پاس. تو آپ جب اس کو دہرائیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے اچھا وہ جو چیز میں بھول رہا تھا وہ یہ ہے. تو اس لیے آپ اس کو یاد رکھیے، اور اس کو کم از کم تقریباً آپ اس کو مان لیجئے. پھر انشاءاللہ آگے بہت فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، سبق یہی موقوف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.